اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36-37۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں، ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور جس کے مالک بنتے ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغرور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا۔ اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ میاں بیوی کے معاملات کے بعد اب دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اور سب سے پہلے شرک سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اطاعت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کسی چیز کو کسی صورت بھی اس کا یعنی اللہ کا شریک نہیں بنانا، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور مختار کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کی کسی صفت میں کسی زندہ یا مردہ کو ہم شریک نہ کریں، بلکہ جیسے ہم کرتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، فلاں بزرگ کے دربار سے جا کے دعا مانگیں گے، منت مانگیں گے، مل جائے گی، فلاں مرشد کے تعویذات میں بڑا اثر ہے اور سارے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ یہ سارے شرک عظیم ہیں۔ ہر حاجت اللہ سے مانگنی ہے، خواہ وہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ توحید کے بعد والدین کا حصہ رکھا گیا ہے اور ان کے بھی حقوق بیان فرمائی، کیونکہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی تفسیر میں حقوق العباد کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ شروع صورت سے ہی اس آیت تک انسانی حقوق کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے، کیونکہ تذکرہ بار بار ہے اور ان میں کوتاہی پر سزا بھی سنائی جا رہی ہے، وعید بھی بتائی جا رہی ہے۔ اب جو والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور عام انسانوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، ان کو تو وہی پورا کرے گا نا جو اللہ، رسول اور روز قیامت پر بالکل صحیح عقیدہ رکھتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو۔ یہاں پر اس آیتوں میں شرک اور انکار قیامت، عصیان رسول اور بخل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ عقیدے کو خراب کرنے والے عمل ہیں، ان کی مذمت آئی ہے۔ تو توحید کے بعد والدین کا حصہ رکھا گیا اور ان کے بھی حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں آنے کا ذریعہ کون ہے؟ ماں باپ بنتے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنی ہم سے محبت کرتے ہیں اور اتنی پرخلوص محبت کرتے ہیں کہ ان جیسی محبت دنیا میں ہمیں کہیں اور ملتی نہیں۔ خالص محبت جا بجا ہمیں اس محبت کو ہم لوٹا نہیں سکتے، اس کا بھی بار بار بتایا جا رہا ہے، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب جیسے کہ دوسری جگہوں پر قرآن پاک میں ماں باپ کے حقوق کو اللہ کی عبادت اور اطاعت سے جوڑا گیا۔ کیا کہا؟ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ یعنی ان سے حسن سلوک کرو، حسب ضرورت ان کو نان نفقہ دو، انہیں تمہاری جیسی بھی ضرورت ہو وہ ضرورت ان کی پوری کرو، بے شک وہ تمہارے مال کی ضرورت ان کو ہو، تمہاری جسمانی طور پر ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہو، یہ سارے کام تم نے کرنے، اور ان سے نرم آواز میں بات کرو، یعنی ان کے سامنے کبھی اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور کبھی بھی ایسی بات نہ کرو ان سے کہ ان کی دل شکنی ہو جائے، ان کا دل ٹوٹ جائے اور وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں کہاں کمی کر دی جو آج وہ ہم سے اس طرح بدتمیزی کر رہی ہے۔ ان کو حسب توفیق آرام پہنچانے کی کوشش کرو، خوش رکھنے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو۔ بے شک ماں باپ نے تمہاری پرورش میں کوتاہی کی ہوگی،
لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ ان سے تم اس بات کا بدلہ لو۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی مطیع ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، اور جب وہ ماں باپ کو عزت اور محبت کی نظر سے وہ دیکھتی ہے نا اولاد، تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا۔ صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحمی حرام ہے۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا توحید کا ذکر ہوا، وہ بھی اس لیے کہ جس کو اللہ کا خوف ہوگا، اس کے حقوق پورے کرنے کا شوق ہوگا، وہ ہی باقی حقوق پورے کرے گا۔ جس کو اللہ کا خوف ہی نہ ہو اور اس کے حقوق پورے کرنے کا کوئی شوق ہی نہ ہو، تو دنیا میں اور کسی کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ تو انسان دنیا میں تو برادری، سوسائٹی، حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے ہزاروں راستے ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن وہ چیز جو انسان کو انسانی حقوق کے احترام پر مجبور کرتی ہے وہ خوف خدا ہے، تقوی ہے۔ اسی لیے پہلے اللہ پاک توحید اور عبادت کی یاد دہانی کروا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا، ان کے حقوق کے بارے میں فرمایا۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى، اور کس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے؟ قرابت داروں اور یتیموں کے ساتھ۔ بخاری اور مسلم کی مشترکہ حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق اور عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ اور یتیموں کی کفالت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی جوڑ کر دکھائی، جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہیں۔ قیامت کے دن یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح اتنے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسکین سے اس نے سلوک یہ ہے کہ اس کو خالی نہ لوٹائے، ضرور مدد کرے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ اگلے الفاظ آئے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنبی، یعنی کہ قرابت والے ہمسائے اور رشتہ دار ہمسائے یا اجنبی ہمسائے۔ تو جو رشتہ دار نہ ہوں، صرف ہمسائے ہوں، وہ اجنبی ہمسائے ہیں، اور جو رشتہ دار بھی ہوں اور ہمسائے بھی ہوں وہ قرابت والے ہمسائے ہیں۔ تو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو ہماری جائیدادوں میں وارث قرار دے دیں گے، اور خدا کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 بار کہا خدا کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کون شخص؟ تو جواب دیا جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو، یعنی کہ جو ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار ذکر قرآن پاک میں، احادیث میں ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہیں، 1 حق والا پڑوسی، 2 حق والا پڑوسی، 3 حق والے پڑوسی۔ کون ہے وہ؟ 1 حق والا پڑوسی وہ ہے جو کہ غیر مسلم ہے، اس کو صرف پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک حیثیت حاصل ہے۔ دوسرا ہے 2 حق والا پڑوسی جو مسلمان ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کے تم پر دوہرا حق ہو گیا۔ اور ایک ہے 3 حق والا پڑوسی جو کہ مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تو 3 حق اس کے تم پر بنتے ہیں جو تم نے پورے کرنے ہیں۔
پھر باری آتی ہے الصاحبی بالجنبی، یعنی پہلو کے ساتھی، ہم نشین دوست، سفر کے ساتھی، بیوی، علم سیکھتے ہوئے ساتھ بیٹھنے والے یا کاروبار کے سلسلے میں ساتھ بیٹھنے والے، ہر شخص اس لفظ کے زمرے میں آتا ہے، ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر یا مہمان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ خاطر تواضع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مسافر جو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بے شک ہم چھوٹا سا سفر کریں یا زیادہ لمبا سفر کریں، یہاں تک کہ پیدل بھی ساتھ چل رہے ہوں تو وہ مسافر بن گئے، جو ہے ان کا ایک دوسرے پر حق ہے، تو وہ تم نے حق نبھانا ہے۔ مسافر کو رستے میں کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑے تو تم نے وہ کرنی ہے۔ اور کہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ رستے کے پتھر کو صرف یہ سوچ کر ہٹا دیں کہ کسی راہگیر کو یا ہم چلنے والوں کو ٹھوکر نہ لگ جائے اس پتھر سے، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر ہے وما ملکت ایمانکم، سے مراد کیا ہے؟ غلام اور لونڈیاں، کیونکہ وہ ملکیت میں ہونے کی وجہ سے بے بس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کے الفاظ یہ تھے کہ نماز اور تمہارے غلام دونوں کا خاص خیال رکھنا۔ اور آج لونڈیاں تو نہیں ہیں، آج کیا ہوتا ہے کہ مال غنیمت، آج جیسے غزہ میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اور کتنی ہی بہنیں بیوہ ہو گئی ہیں، کتنی ہی ایسی ہیں جن کے سروں سے چادریں اتر گئی ہیں، ماں باپ کا سایہ ہٹ گیا ہے، بھائیوں کی لاشیں انہوں نے دیکھ لی ہیں، تو وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ ان سے وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے۔ آج وہ لونڈیوں والا حساب نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو ایک لونڈی دے دی جائے، نہیں، بلکہ وہ ایک کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہدایتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے نوکر غلام نہیں ہیں، آج ہمارے جو نوکر ہیں وہ غلام نہیں ہیں لیکن حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ کہتے ہیں نا جو تمہارا کام کرتا ہے، نوکر ہے، تمہاری ماتحت ہے، جو خود کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس کو بھی پہناؤ اور اچھا دو۔ ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ بالکل باسی کھانا ان کو ہم دے دیتے ہیں کھانے کو اور سمجھتے ہیں کتنی بڑی نیکی کر دی۔ نیکی وہ ہے جو تجھ کو پسند ہے وہ دے دے۔ پھر ہے مختالاً فخوراً، جو فخر کرے اپنے خرچ کیے ہوئے پر، جیسے کہ ہم نے تھوڑا سا بھی کچھ دے دیا نا کسی کو، ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں اور میں نے تو اپنی نوکرانی کو اتنے پیسے دیے ہیں، نیا سوٹ بنائے گی عید پر، میں نے تو اس کو یہ مدد کر دی۔ تو یہ نام نمود کی خاطر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت نہیں رکھتا۔ ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ بخیل، شیخی خورا۔ اصل سخی تو متواضع ہوتے ہیں، تواضع کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت فوراً اسی کے ساتھ ملائی گئی ہے کہ جہاں کہہ رہے ہیں نا جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ ہی فخر کرتا ہے اور اپنے خرچ کیے ہو کے سب کو بتاتا ہے، شیخیاں بگاڑتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کہ بخل کرتا ہے اللہ کے نام پر اور بخل کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس کے عمل سے کوئی جو ہے وہ سیکھ لے بخل کرنا، یا وہ کسی کو منہ سے کہے کہ تم بھی بخل کرو جس طرح میں نے بخل کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ مال دولت کو چھپانے والوں کو، جو اللہ نے دیا ہے اس کو نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اگلی آیت میں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، یا تو ان کے مزاج میں تکبر ہے کہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، بس اپنے آپ پر اتراتے ہیں، یا ان کی طبیعت میں بخل ہے کہ کسی کو کچھ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ عقیدہ درست نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ادا کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے اور دل و جان سے کوشش کرتے، خوشی کے ساتھ۔ مگر یہ لوگ نمود و نمائش کے خواہاں ہیں، جہاں پر نمود و نمائش نہیں ہوتی وہاں وہ آگے نہیں بڑھتے۔ جہاں دیکھا کہ دو چار تصویریں کھنچیں گی، اخباروں میں آئیں گی اور ٹی وی پہ خبریں چلیں گی، تو وہاں پر آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس نیکی سے، تو یہ نہیں سوچتے کہ جو آج کر رہے ہو تمہیں آخرت میں اس کا فائدہ پہاڑوں کی صورت میں اللہ عطا فرمائے گا، اجر، لیکن نہیں اس کو پتہ چلتا، اور اس وجہ سے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے کاموں میں،
اللہ پھر کہاں ان سے محبت کرے گا؟ اور یہاں تک کہ وہ علم دین چھپاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 37، ہاں جی، تو یہ کیوں اتری تھی؟ شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ یہ آیت ان یہود کے لیے نازل ہوئی تھی جو توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کردہ اوصاف بتانے میں بھی بخل کرتے تھے اور ان کو چھپاتے تھے۔ یعنی اس سے مراد علم دین ہے کہ یہود صحیح علم عام لوگوں سے چھپاتے تھے کہ وہ بھی مسلمان نہ ہو جائے، اور ان کی جو ایک اجارہ داری تھی نا وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جس کا دوست شیطان ہو، کون اس کا دوست بنے؟ تو اللہ کہاں ان کو پسند کرے گا؟ اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو مال اور نعمت ان کو دی وہ کسی ضرورت مند کو نہیں دیتے۔ شرعی لحاظ سے تعریف یہ ہے کہ جو چیز ذمے میں آتی ہے وہ اسے پورا نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوتے، خود کھائے اور دوسروں کو نہ دے، یہ ہے بخیلی۔ سخاوت یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کا فرمان ہے 2 خصلتیں کسی مومن میں جمع ہی نہیں ہو سکتی، نمبر 1 بخل اور دوسری بدخلقی۔ اور اس بارے میں بخل کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں بھی ذکر آ چکا ہے۔ تو اللہ جو نعمت عطا کرے اسے اچھی نیت سے اور موقع کے حساب سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ظاہر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو الحواس فرماتے ہیں کہ میرے والد ایک دن بکھرے ہوئے بال، یعنی پرا گندہ بال اور ناپسندیدہ حالت میں، مطلب ہے کہ لباس بھی میلا کچیلا پھٹا پرانا، ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ جواب ملا کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کے مال اور نعمتوں سے نوازا ہوا ہے یا رسول اللہ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہی ہے، اسی لیے اپنی وسعت کے مطابق جائز اور بہترین لباس پہنو۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں میں شکر گزار بنا دے اور اپنا ثنا خواں بنا، اور ہماری ثنا کو قبول کر لے، اور اپنی یہ نعمتیں ہمیں بھرپور طریقے سے عطا فرما۔ انسان اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، اور ہر ساتھی تو ساتھی وہ کہتا ہی اسی لیے اس کو کہ وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، جیسا اس کا دوست کر رہا ہے ویسا وہ کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں اللہ پر ایمان لانے، صحیح راستے پہ چلنے، ریاکاری چھوڑنے اور اخلاص پر قائم ہو جانے سے کس نے روکا ہے؟ اس میں ان کا کیا نقصان تھا؟ صرف فائدہ ہی تو تھا کہ آخرت سنور جاتی۔ تو یہ کیوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے تنگ دلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ اللہ کی رضا کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رضا حاصل کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ کی۔ آخری بات ہے کہ جو اپنے اوپر تکبر کرتے ہیں نا، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو انسانی شکل میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، ان کو جہنم کے قید خانے کی طرف ہانک دیا جائے گا، اور آگ ان کو لپیٹ لے گی اور اس پر غالب آ جائے گی، اور ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ استغفر اللہ، یہ ان کا رسوا کن عذاب ہوگا ان کے لیے جو اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما، ہمیں راہ ہدایت دکھا اور ہم کو ایسے رسوا کن عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے اور جتنے حقوق اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں سب کے حقوق صحیح طور پر پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، بخیل لوگوں کی صف سے ہمیں نکال دے، اور اے اللہ ہم سب کو سخی بنا، تیری راہ میں خرچ کرنے والے، اور پاک پروردگار ہم کو تو اپنی امان میں رکھنا، اپنی رحمتوں میں رکھنا اور ہدایت میں رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔